اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز آ رہی میری؟ جی الحمدللہ باجی۔ جی الحمدللہ آ رہی باجی۔ میری آواز کم آ رہی کیا؟ نہیں ٹھیک آ رہی باجی۔ چلیے ٹھیک۔ تو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام قسم کی تعریف اور توصیف بیان کرتے ہوئے اور ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسا کہ میری پیاری معزز بہنوں، آپ اور ہم جانتے ہیں، ہم الحمدللہ شروع قرآن سے لے کر ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ گزرتے ہوئے کئی مہینوں سے آ رہے ہیں، جس کا سلسلہ الحمدللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 14 تک مکمل ہوا، مگر پھر سے ہم چند بہنوں کی خواہش کے مطابق آیت الکرسی کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرنے کے لیے آج جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اس جمع ہونے کو، آنے کو قبول فرمائے، ہمارے نیکیوں میں اضافہ کرے، ہمارے علم میں اضافہ کرے، اور ہم کو اور ہماری اولاد کو اس قرآن اور سنت کے حساب سے زندگی گزارنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ تو پہلے ہم اس کا ترجمہ کر کے اس کی تفسیر کریں گے، تو شروع کرتی ہوں میں۔ اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ دیکھیے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا ہوا، سوائے اس کے، مگر وہی۔ الحی، وہ زندہ ہے، القیوم، اور تھامے ہوئے ہے، تھامنے والا ہے۔ لا تاخذہ، نہ اسے آتی ہے، سنتوں، اونگ، نہ اسے آتی ہے اونگ، ولا نوم، اور نہ ہی نیند۔ لہو، اس کے لیے، ما فی السماواتی، جو کچھ اس کے لیے ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ من ذا الذی، کون ہے جو، الذی، جو، یشفع، سفارش کرے، عندہ، اس کے پاس، الا، مگر، سوائے، باذنہ، اس کی اجازت کے ساتھ۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو اس کے پیچھے۔ ولا یحیطون، اور وہ احاطہ کرتے ہیں، بشیء، کسی چیز کا، من علمہ، اس کے علم میں سے، الا بما شاء، مگر اتنا ہی جتنا اس نے چاہا، جتنا وہ چاہے۔ وسیع، سما لیا ہے،
گھیر لیا ہے اس کو اس کی کرسی نے، کرسیہ اس کی کرسی نے، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، ولا یعودہ اور وہ تھکتا نہیں ہے، اس کو تھکاتی نہیں، حفظہما ان دونوں کی حفاظت، کس کی؟ زمین اور آسمان کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے، وہو العلی العظیم اور وہ بلند مرتبے والا اور عظمت والا ہے۔ تو چلیے ہم اس کا آسان ترجمہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ ہے اور سب کا تھامنے والا، جسے نہ اونگ آئے نہ نیند، اس کی ملکیت میں زمین اور آسمانوں کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ اس کی منشے کا بغیر یعنی اس کی اجازت کے بغیر کسی چیز کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے کوئی بھی۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتے ہیں نہ اکتا جاتے ہیں، بیزار ہوتے ہیں۔ اللہ تو وہ تو بہت بلند اور بڑا، بہت بڑا ہے۔ تو میری پیاری ماں اور بہنوں، آیت الکرسی کی پہلے فضیلت جان لیتے ہیں کہ اس کے بارے میں جو مشہور حدیث، 2 حدیثیں ہیں، دیکھیے آیت الکرسی کے بارے میں جو مشہور، بہت سی فضیلت کی بہت سی حدیثیں آئی ہیں، مگر جو مشہور ہے اور بہت زیادہ جس کے بارے میں ہم سنتے ہیں وہ یہ ہے، یہ آیت الکرسی بڑی عظمت والی آیت ہے، جس کے بارے میں حضرت ابی بن کعب ایک صحابی ہے، کیا نام ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا، کتاب اللہ میں وہ کون سی سب میں زیادہ عظمت والی آیت ہے؟ اے ابی، ابو المنذر ہے، ان کی کنیت تھی ابو منذر، پوچھا کتاب اللہ میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو دیکھیے استاد کا ادب و احترام دیتے ہوئے ابی بن کعب کیا کہتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول ہی کو اس کا سب سے زیادہ علم ہے۔ یعنی پہلے گنجائش رکھ کے ان کو معلوم تھا کہ وہ آیت الکرسی ہے، مگر فوری جواب دے دیے، کیا بولے؟ شاید اللہ کے رسول کسی اور آیت کو بولنا چاہ رہے، شاید، بلکہ ادب کے دائرے میں رہ کے کیا جواب دیے؟ اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے۔ مگر پھر یہی سوال کرتے رہے اللہ کے رسول 3 مرتبہ، تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ نہیں، میرے سے اللہ کے رسول پوچھنا چاہ رہے ہیں، میرے نظر میں کیا ہے بلکہ۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کو بتایا کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ تجھے سینے پہ ہاتھ مارا، کس کے؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے سینے پہ ہاتھ مار کے بولے، اے ابو المنذر، اللہ تجھے تیرا علم مبارک کرے، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس کی زبان ہوگی اور ہونٹ ہوں گے، اور یہ بادشاہ حقیقی تقدس بیان کرے گی، اور وہ عرش کے پائے کس سے لگی ہوئی ہے؟ کون سی؟ آیت الکرسی۔ دیکھیے پہلی تو ایک بات میں یہاں بتاتے چلوں کہ ہمیں جب بھی کوئی حدیث اوتھینٹک ملتی ہے، یہ بخاری میں بھی ہے، کیا معلوم ہونا اس سے؟ مسند احمد کی حدیث ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے کہ آج کل ہم لوگ کسی کو شاباشی دے رہے تو اس کی پیٹھ پہ تھپتھپاتے، یہ انگریزوں کا طریقہ ہے کہ وہ انسان اس کے سامنے جھک جائے اور اس کی پیٹھ کو تھپتھپائے، مگر ہم نے اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے ان کے سینے پہ مارا، یعنی خوشخبری دی کہ زور سے مارنا نہیں ہے، یہ جیسے ہم پیٹھ پہ تھپتھپاتے ویسا نہیں کرے، جیسا سینے پہ ایسا مار کے بولے، اے ابو المنذر تمہیں تمہارا علم مبارک ہو۔ یہ ایک بات معلوم ہوئی، اور دوسری استاد کا ادب و احترام معلوم ہوا، اور تیسرا کہ ہمیں اللہ جو علم ملتا ہے اس کے لیے اللہ کے رسول سے کنفرم کرا لیے، اللہ کے رسول کی اس پہ مہر لگ گئی۔ تو الحمدللہ اس آیت سے ہمیں پتا چلا کہ قرآن کی بعض صورتیں بعض صورتوں سے افضل ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دوسری صورتوں کا درجہ اور مرتبہ اور اس کی اہمیت کم ہو جاتی، مگر ان کے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے چند آیتیں دوسری آیتوں سے زیادہ مفہوم رکھتی ہے، زیادہ معنی اور مطلب رکھتی ہیں۔ اب اس میں
آپ سب میں پہلے یاد رکھیں 10 جملے ہیں, ٹھیک ہے. اس آیت میں 10 جملے ہیں جس میں پہلا دعویٰ ہے, پہلے جملے میں اللہ تعالیٰ کی اللہ ہی عبادت کے لائق کیوں ہے. اللہ لا الہ, اللہ نہیں ہے مگر وہ ایسا معبود ہے جس کے سوا کوئی نہیں ہے, تو اللہ ہی کیوں عبادت کے لائق ہے, پہلا جملہ ہے. باقی کے 9 جملے اس کی تفسیر کرتے ہیں, کیوں اللہ ہی عبادت کے لائق ہے, کیونکہ وہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے, بلکہ جس کو اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو سمجھ رہے نا, آیت الکرسی اپنی معنی اور مفہوم اور اس کی فضیلت کے حساب سے سب میں عظیم آیت ہے, جس میں اللہ نے اپنی دلیلوں کے ذریعے اپنی ربوبیت, اپنی الوہیت اور اپنے اسماء و صفات کو ظاہر کیا ہے. آپ جانتے ہیں توحید کی 3 قسمیں ہیں, توحید الوہیت, توحید ربوبیت, توحید اسماء و صفات. یاد رکھیے یہ 3 قسموں کو ہمیشہ. الوہیت الہ سے نکلا ہے, جو فرسٹ جملے میں ہے نا, اللہ لا الہ, اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ ہوا سوائے اسی کے. تو یہ الہ جو ہے اس کے معنی معبود ہے, معبود کے معنی جس کی عبادت کی جائے. تو اللہ ہی کی عبادت کیوں کی جائے, کیونکہ وہ الحی ہے, قیوم ہے, وہ نیند نہیں آتی, اونگ نہیں آتی, وہ آگے آئے گا. تو الوہیت الہ سے نکلا ہے, اللہ ہی معبود برحق ہے. پھر اس کے بعد توحید ربوبیت, اللہ رب السماوات والارض, جو آیت آتی نا الحمدللہ رب العالمین میں رب کے معنی جو ہے اس سے ربوبیت ثابت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد تمام 99 نام, اس کے علاوہ بھی اللہ کی بہت صفات ہیں, جیسا کہ قرآن میں دوسری جگہ آیا نا, اللہ کے بارے میں اگر ہم لکھنے شروع کریں گے, زمین پہ کے تمام درختوں کو اگر قلم بنا لیا جائے اور سمندروں کو سیاہی بنا لیا جائے, تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. تو یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. تو یہ 3 قسمیں ہیں توحید کی. اور آپ یاد رکھ لیں میری بہنوں کہ 2 قسم کے گناہ زمین پر ایسے ہیں جو کبھی بھی معاف نہیں ہوتے. 2 قسم کے گناہ. کون سے 2 قسم کے گناہ جس کے ساتھ ایمان باقی نہیں رہتا, وہ ہے پہلا شرک اور دوسرا ہے بدعت. آپ کو نیا لگ رہا ہوگا سننے میں, مگر بعض باتیں سنی ہوئی ہے, بعض کا بولنے کا انداز, بعض کا علم الگ الگ ہوتا ہے. تو یاد رکھیے توحید کے بالکل ضد اپوزٹ شرک ہے, جو کہ کبھی اللہ چاہ کر بھی معاف نہیں کرتا, کیونکہ آیت ہے نا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ جو معاف کرتا ہے اس کو جو اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا, اور جو شرک کرتا ہے اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا. اس کے ساتھ ہی, شرک کے ساتھ ہی اللہ کے رسول نے بدعات کا بھی ذکر کیا ہے, کیونکہ بدعات کو انسان توحید ایمان اور ثواب سمجھ کے کرتا ہے. اس کی قباحت, اس کی نافرمانی, اس کے بارے میں اس کو شیطان سے بچنے کی فکر بھی نہیں ہوتی. دیکھیے برے کام کو برا سمجھے تو ایک گنجائش ہے کہ اس سے بچنے کی کوشش کرے انسان, مگر جب برے کام کو اچھا کام سمجھ کے کر رہا تو وہاں پر گنجائش بھی ختم ہو جاتی کہ یہ اس سے بچے. بلکہ تو وہ ایسے ہی اپنی زندگی پوری بتا دیتا ہے, جیسا کہ ہمارے آج کل کے بدعتی لوگ جو اپنے باپ دادا کے نام پر بہت سی نئی چیزیں دین میں ایجاد کر چکے ہیں, اور اس پر ہی وہ مسلسل عمل بھی کرتے جا رہے ہیں, جس کا کہنا ہے یہ ہمارے باپ دادا کے عمل ہے, جس پہ کوئی دلیل نہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ دیکھیے اس آیت میں ہی اللہ پہلے دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ عبادت کے لائق ہے, پھر اس کے بعد پورے دلائل دے رہا ہے کہ وہ عبادت کے لائق کیوں ہے. تو قرآن اور سنت کا طریقہ یہی ہے میری بہنوں کہ اللہ جب بھی کوئی بات بیان کرتا ہے اس کی دلیل دیتا ہے. دلیل ایسی دلیل, مضبوط دلیل. آج کل بولیں گے, اب ایک سوال ہوتا, جو شرک کرتے بدعت کرتے ان کے پاس بھی دلیلیں ہیں, ہمارے پاس بھی کتابیں ہیں, بولتے وہ ایسی ویسی کتابیں ایسا اپنے ہاتھ سے بنا لیے سے کتابوں کی نہیں, مضبوط برہان بلکہ بھی آیا ہے قرآن میں. وہ آیت میں بھول رہی ہوں مگر اس کا ترجمہ مجھے یاد ہے
کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں ان کے پاس صحیح برہان نہیں ہے، دلیل، ایسی مضبوط دلیل نہیں ہے جس کا وہ دعویٰ کر سکے، اگر ہے تو پیش کرو بولے، مگر آج تک کوئی نہ کرا ہے اور نہ کر سکتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ پہلی بات ہو گئی ہماری، عظمت ہم نے جان لیا اور اس کے بارے میں یہ اللہ کا دعویٰ ہے قرآن کا، آیت الکرسی میں، کہ وہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ پھر اور عبادت کے لائق کیوں ہے اس کی دلائل یہ باقی کی آیت کمپلیٹ کرتی ہے۔ پھر دوسری حدیث جو مشہور ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، کہ اللہ کے رسول نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو رمضان میں زکوٰۃ کے مال کی حفاظت کے لیے مقرر کیا تھا، ٹھیک ہے، زکوٰۃ کے مال پر رمضان میں پہرا دینے کے لیے مقرر کیا تھا۔ تو جیسے ہی وہ وہاں پہرا دے رہے تھے، شیطان ایک انسان کی شکل میں آیا اور جلدی جلدی وہ مال میں سے چرانے لگا، اپنی چادر میں سمیٹ کر جمع کرنے لگا۔ تو اللہ کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فوراً ان کو پکڑا، تو وہ بہانے بنانے لگا کہ میرے بیوی بچے بھوکے ہیں فلاں فلاں بول کے۔ تو انہوں نے، ہمدرد تھے نا، جیسا ہمارے اللہ کے رسول ہمدرد اور غمگسار تھے، لوگوں کی مدد کرنے والے تھے، ویسے ہی ہمارے صحابہ بھی تھے، انہوں نے چھوڑ دیا۔ پھر دوسری بار بھی ایسا ہی کیا۔ تو یہ واقعہ اللہ کے رسول کو جب جا کے ابو ہریرہ نے فرمایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو وہ کل بھی آئے گا، وہ نہ آنے کا وعدہ کر کے جا رہا ہے، مگر دیکھو تیسری مرتبہ بھی آئے گا بولتے اللہ کے رسول، کیونکہ اللہ کے رسول کو اللہ کی طرف سے پہلے ہی وحی کر کے بتا دیا گیا تھا۔ تو اللہ کے رسول، انہوں نے کہا اچھا اب تیسری بار آئے تو میں اس کی باتوں میں نہیں آؤں گا، بلکہ آپ کے پاس اس کو ضرور پیش کروں گا بولتے۔ پھر تیسری رات جب وہ پہرا دے رہے تھے تو پھر سے وہ آیا، آ کر ویسے ہی مال چرانے لگا۔ تو اب انہوں نے پکڑ کر کہا نہیں، اب تو میں تمہیں اللہ کے رسول کے سامنے پیش کروں گا، تیسری مرتبہ۔ تو اس نے کیا کہا کہ آج چھوڑ دیجئے، آج میں آپ کو ایک ایسی حدیث کی بات بتاؤں گا، دینی بات بتاؤں گا جس سے آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ تو دیکھیے ہمارے صحابہ کیا کریں، دین کے علم کے حریص تھے، انہوں نے ٹھیک ہے کیا ہے بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا یہ آپ سونے سے پہلے کیا کریے، جو کوئی شخص بھی رات میں سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر اپنے بستر پر جائے تو اس کے پوری رات اس کے پاس شیطان نہیں آئے گا، یہ اس کی فضیلت ہے بول کے بولے۔ تو ٹھیک ہے، اب اس کے بعد تم نہیں آئے گے نا، تو ہاں بول کے چلے گیا۔ پھر جب صبح میں جب اللہ کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آ کے اللہ کے رسول کو سارا واقعہ بیان کرتے، تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں جو اس نے کہا وہ سچ ہے مگر وہ جھوٹا ہے، مگر آج جو بات اس نے کہی وہ سچ ہے مگر وہ جھوٹا ہے، وہ دراصل شیطان تھا۔ تو دیکھیں نا، جو مال ہم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر کے چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، اس مال میں برکت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں پر شیاطین کا قبضہ ہو جاتا۔ دیکھیے شیاطین آ رہے ہیں، مگر اللہ کے رسول نے کہا کہ اور ایک بات ہمیں کوئی صدی سے معلوم ہوئی کہ دین کی بات ہم کسی سے بھی سن سکتے، ہماری جماعت والوں کی باتیں سننا، ہمارے محلے ماں باپ دادا کی بات سننا، غیر مسلم سے نہیں سننا، ویسا نہیں، آپ سنیے، کسی کی بھی بات سنیے، مگر تصدیق کرانے کا طریقہ دیکھیے۔ ہمارے صحابہ نے کیا کیا، وہ بات سن کے خاموش بیٹھ گئے؟ نہیں، فوری صبح میں آ کے اللہ کے رسول سے تصدیق کرائے، کیا اس نے وہ شخص نے یہ بات کہی ہے صحیح ہے، درست ہے؟ انہوں نے تصدیق کرائی، تو اللہ کے رسول نے اس پہ تصدیق کی کہ ہاں وہ بات جو وہ بولا صحیح تھا، مگر وہ شیطان تھا، حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ مگر ہم کیا کرتے، کس کی بھی بات سن لیتے، فارورڈ کر دیتے واٹس ایپ پہ، اس پہ کیا کرتے، کسی ارے غیرے کی بات سنتے، سنیے آپ، مگر اس کو تلاش کریے، کیا یہ بات صحیح ہے، اوتھینٹک ہے، یہ قرآن و حدیث میں اس کا ذکر ہے؟ نہیں معلوم ہے تو جاننے والوں سے معلوم کر کے آپ اس پہ عمل کرنا، فارورڈ کرنا۔ مگر سن لیے دینی بات ہی ہے نا، آج پوسٹ آیا چلو اس کو پھیلا دیں گے، یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے نا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آ کے اللہ کے رسول کے پورا واقعہ بیان کرتے، پھر اللہ کے رسول پہ اس کو تصدیق کرے، تو جب انہوں نے
جب اس کے بعد یقین آتا. تو ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, آیت الکرسی کی یہ فضیلت ہے. تو اس کے علاوہ بھی سورہ بقرہ کی آیتوں کے بارے میں بھی آیا, آخری آیتوں کے, کہ اس کو بھی پڑھنے سے اللہ جنت میں جانے سے کوئی نہیں روکتا, بلکہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے, اور سورہ آیت الکرسی پڑھنے سے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے. اس لیے صبح اور شام کے اذکار کے علاوہ ہمیں ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کی عادت اگر بن جائے تو وہ عادت اسے جنت میں لے کے ضرور لے کر جائے. ٹھیک ہے, صرف ایک دو بار پڑھنا نہیں, ایک دن پڑھ لیے نہیں, جب تک ہم زمین پر ہے سانس لے رہے ہیں. اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے, یہ آیت الکرسی تمام آیتوں کی سردار ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سوال پر سارے قرآن میں سب سے زیادہ بزرگ آیت کون سی ہے, تو کہا حضرت عبداللہ بن مسعود نے, مجھے خوب معلوم ہے, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قرآن میں سب سے زیادہ بزرگ آیت آیت الکرسی ہے. ان دونوں آیتوں میں اور ایک ہے جس میں, کیونکہ اس میں اللہ کا اسم اعظم ہے. ایک تو آیت الکرسی ہے, پھر دوسری سورہ بقرہ کی پہلی, سورہ آل عمران کی پہلی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. پھر اسی طرح سورہ طٰہٰ کی بھی ایک آیت ہے, وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ. یہ حی القیوم اللہ کی اسم اعظم ہے, اللہ کے بڑے نام ہیں, جس کے نام کے ساتھ اگر کوئی دعا مانگی جائے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے, جس کا ہمیں یقین ہونا چاہیے. یقین سے اگر ہم دعا مانگیں گے تو ہماری دعائیں ضرور قبول ہوں گی. آج ہمارے پاس یقین ہی ختم ہو گیا, کان نہیں قبول ہو رہے ویسا دکھ رہا نہ بولتے, مگر نہیں, میں نے بار بار یہی بات کہی ہے کہ دعاؤں کے قبول ہونے کے 3 درجات ہے. ایک فوراً دعا قبول ہو جاتی, جیسے کہ یہ زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کو دیکھ کر دعا کی اپنی اولاد کے لیے بڑھاپے میں, جو کہ یحییٰ کی شکل میں فوری ان کو خوشخبری مل گئی. پھر دوسرے دیر سے قبول ہوتی, جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کئی ہزار سال پہلے, تفسیر میں 1000 سال بھی آتا ہے, پہلے دعا کی کہ ایک ایسا نبی بھیج میرے اللہ کہ جو دنیا میں قرآن و حدیث کی باتیں پھیلائے اور جس کا کوئی ثانی نہ ہو, جس کا کوئی مثل نہ ہو. تو وہ دعا اللہ کے رسول کے حق میں کئی ہزار سال کے بعد آ کر قبول ہوئی. ٹھیک ہے, یہ دعا کا دوسرا طریقہ ہے. اور تیسرا جو صحیح حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ ہماری دعائیں اللہ کے پاس نیکیوں کی شکل میں بن جاتی ہیں. جب انسان مرنے کے بعد آخرت میں اپنا حساب کتاب دیکھے گا تو وہاں نیکیوں کا ایک انبار دیکھے گا, تو اللہ سے سوال کرے گا, اللہ یہ میری نیکیاں ہیں, یہ میں نے کس چیز سے کمائی؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں تمہاری قبول نہیں ہوئی, وہ دعائیں یہاں پر نیکیوں کی شکل میں بنتی گئی, وہ نیکیاں اس کو وہاں پہ کام آئیں گی. تو انسان خواہش ظاہر کرے گا, کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی, وہ یہاں نیکیاں ہی بنتی جو میرے لیے زیادہ بہتر ہوگا, زیادہ انجام کے لحاظ سے اچھا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہماری نیکیاں قبول کرے اور ہمیں اس کا بدلہ دے. تو ہم نے جانا کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لینے سے جنت میں جانے سے کوئی چیز ہمیں نہیں روکے گی سوائے موت کے. اسی طرح اس کے صبح شام کے اذکار میں بھی ہمیں آیت الکرسی کو پڑھنا چاہیے, اور سونے سے پہلے بھی آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان اس کے قریب نہیں آتا, یعنی بھیانک ڈراونے خواب وغیرہ انسان کو نہیں آتے. تو چلیے اب اس کی ترجمہ کرتے ہیں, ہم اب اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں کہ اب اللہ لا الہ, پہلی بات اللہ, یہ آپ جانتے ہیں یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. ٹھیک ہے, یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. اس کے علاوہ یہ لفظ اللہ کسی اور کے لیے نہیں بولا جاتا, چاہے وہ کون سا بھی دور کیوں نہ ہو. کون سے بھی دور میں, کسی بھی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے علاوہ کسی بھی معبود کو, کسی بھی بت کو, کسی بھی غیر اللہ کو یہ نام نہیں لیا جاتا. یہ اللہ کا ذاتی اور تنہا ایک ہی اللہ کا نام ہے. ٹھیک ہے, پھر بول رہے ہیں لا الہ, لا نفی, نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ کوئی معبود نہیں ہے. الہ معبود کو کہتے ہیں, معبود جس کی عبادت کی جائے, کیونکہ یہ پہلا دعویٰ ہے اللہ کا کہ نہیں ہے کوئی معبود. ہمارے کلمہ توحید میں بھی پہلا لفظ یہی ہے. ہمیں پہلے اللہ کا اقرار کر کے بعد میں تمام معبودان باطل کا انکار کرو بلکہ نہیں بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ
پہلے تم یقین جانو، تمام معبودان باطل کا انکار کرو، پھر اس کے بعد میرا اقرار کرو. جب کوئی بھی نہیں ہے تو یہ دنیا دلالت کرتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ضرور ہے جو یہ دنیا بنایا، اس کی چیزیں، اس کی قدرت بیان کرتی ہے. تو جب ہمیں یقین سے جس کو پکاریں گے وہ بات میں دم ہوگا، تو جب ہم اقرار کریں گے کہ ہاں ہے، اور وہ ہے ہمارا معبود اللہ تعالی. تو یہ پہلا دعویٰ ہے اللہ کا. کیوں؟ اس کے بعد دوسرے جملے میں فوری اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیوں میں ہی عبادت کے لائق ہوں، کیونکہ ہوا وہ ہے. پہلی صفت آئی، دیکھیے اس آیت میں پہلی صفت اللہ کی کیا بیان کرے اللہ تعالیٰ؟ الحی، زندہ. اب اگر کوئی بولے کہ زندہ تو ہم بھی ہے، کیا ہم بھی معبود ہو سکتے؟ نعوذ باللہ نہیں. کیوں؟ ہماری زندگی عارضی زندگی ہے، ہمیں اللہ نے اپنی طرف سے زندہ کیا. ہم اس زندگی سے پہلے کچھ بھی نہیں تھے. پھر ایک موت، ہمارے کو اس زندگی سے بھی پھر دوسری زندگی میں جانے کے لیے موت آئے گی. ہماری زندگی اللہ کی عطا کردہ زندگی ہے، مگر اللہ شروع سے ہے، عدم سے ہے، پھر ابد تک رہے گا. جب کوئی کچھ نہیں تھا اللہ تعالیٰ تھے، پھر جب سب کچھ ختم ہو جائے گا جب بھی اللہ تعالیٰ رہیں گے. تو یہ ہماری زندگی عارضی زندگی ہے، مختصر زندگی ہے، جسے ہم آج کل 70-80 سال بول لے تو بہت ہی کم ہوگا، کیونکہ جوان سے جوان لوگ بھی انتقال کر جاتے. جیسے کہ کل ہی آپ یقین مانیے شاید 35-37 سال کے ہمارے ایک اسکول کے ٹیچر تھے جن کا انتقال ہو گیا اچانک ایک دن میں. موت کا کوئی انا للہ و انا الیہ راجعون کوئی وقت مقرر نہیں ہے. بچے بھی مر جاتے ہیں، بڑے بھی مر جاتے ہیں، کوئی بڑی عمر کو پہنچ کر بھی مرتے ہیں. مگر ہماری زندگی سب کو یقین ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، عارضی زندگی ہے، ہماری اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ زندگی ہے. مگر اس کے برخلاف اللہ کی زندگی وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گی. ٹھیک ہے، پہلی صفت کی معنی ہو گئے. پھر القیوم، وہ تھامنے والا ہے. تھامنا مطلب کیسا تھامنا؟ وہ تمام مخلوق کو، اس زمین و آسمان کو اور اس کے درمیان موجود ہر چیز کو گڑبڑ ہونے سے تھامے ہوئے ہے. یعنی دیکھیے اگر کوئی چیز ہمارے کنٹرول سے باہر چلے جائے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ایک الگ ہی کیفیت ہوتی نا، جب ہم کچھ قابو نہیں کر سکتے اس سے. اگر زمین نے سورج نکلنے کا وقت مقرر نہ ہو، وہ جب اپنے مرضی چاہے نکلے چلا بند ہو جائے، رات کبھی بھی آئے کبھی بھی چلا جائے، تو انسان کی زندگی کا کچھ نظام باقی رہے گا نہیں. ہر چیز کو، آسمان ہے، آسمان کو اللہ نے تھام کر رکھا ہوا ہے. اگر اس کو نہ تھامتا تو وہ کبھی کہیں گر جاتا، آسمان گر رہے جیسا دکھتا، کچھ الگ الگ ہی. ساری کائنات، الغرض ساری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. اگر اللہ یہ تمام کائنات کو تھامے ہوئے نہ رہے تو تمام کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. مگر آج تک ہمارے باپ دادا کے زمانے سے لے لیجئے یا اس سے پہلے سے لے لیجئے، سورج کے نکلنے کا وقت، چاند کے نکلنے کا وقت، دن اور رات مسلسل اپنے ایک محور پہ چل رہے ہیں نا. کبھی سنے آپ 24 گھنٹے کے بجائے 25 گھنٹے کا دن ہوا بلکہ کبھی سنے ہم نہیں. ہر چیز اپنے محور پر اللہ کے حکم سے چلتی جا رہی ہے. ہاں انسان اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے ان باتوں کو قاصر ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ کی تمام چیزیں اپنے حکم کے مطابق چل رہی ہیں. جیسا کہ شیر شروع سے گوشت کھاتا ہے اور بکری گھاس کھاتی ہے، اسی طرح آج تک بھی وہ نظام چل رہا ہے. اگر کسی کو اللہ نے اختیار دیا ہے تو وہ ہم انسان ہیں. ہم کو اللہ نے اختیار دے کر دنیا میں بھیجا تاکہ جنت اور دوزخ میں انسانوں کو ڈالا جائے، فیصلے کیے جائیں. مگر انسان وہ چھوٹے سے مختصر سے اختیار کو صحیح استعمال نہ کر کے اپنے لیے بڑی مشکلیں پیدا کر لیتا ہے. مگر اللہ کا نظام تو تمام چیزوں کو تھامے ہوئے ہے، جس وجہ سے یہ دنیا چل رہی ہے، کائنات گردش کر رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ دوسری صفت ہو گئی کہ اللہ
تھامے ہوئے ہے. اگر دیکھیے اس کی مثال ایک طریقے سے دی جاتی ہے کہ کسی کے ہاتھ میں دو ہاتھوں میں دو گلاس پانی دے کر کہہ دیا جائے کہ 1 گھنٹے تک ایک خطرہ بھی پانی نہیں گرا جیسا ٹھہرو بول کے، تو ٹھہر سکتے؟ اس کے ہاتھ فالج ہو جاتے. اگر ایک ہی پوزیشن میں اگر ہم ایک مسلسل 1 گھنٹے تک ٹھہرے تو فالج ہونے کا اندیشہ ہے بول کے سنیں. اللہ تعالی اگر ایسا تھامے ہوئے نہ رکھتا تو یہ دنیا کا نظام بھی پتا نہیں کیا ہو جاتا. اگر اللہ کو نیند آتی، آگے کی جو صفت آ رہی ہے لا تاخذہ سنۃ، اگر اللہ تعالیٰ کو نہیں آتی ہے اس کو تیسری صفت اونگ. نیند تو موت کی دوسری بہن بولتے، وہ بڑی بات ہے. نیند سے پہلے انسان کو اونگ آتی، اونگ تک اللہ کو نہیں آتی. کیوں؟ اگر وہ اونگ آ جائے، مطلب میں بول رہی تھی نا دونوں، اگر پانی کا خطرہ گرا تو تم کو گولی مار دیتے بول کے، اگر کسی کو ڈرا دھمکا کے کھڑا کر دیا جائے تو وہ کیسا رہتا؟ بغیر ہلے اس کو دیکھ لیتے ہوئے ٹھہرتا. مگر اگر ذرا جھپکا آیا، پانی کا خطرہ آیا تو پورا نظام ختم ہو جاتا نا. ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کے لیے اونگ اور نیند کو سے پاک رکھا. یہ انسانی کمزوریوں میں سے ایک چیز ہے. اللہ تعالیٰ اس کمزوری سے پاک ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو کبھی کبھی صرف یاد دلانے کے لیے زلزلے شکل میں بھیجتا ہے، بجلی بھیجتا ہے تاکہ انسان خوف کرے، ڈرے. دیکھو تم نافرمانی کرو گے، ایک جھٹکے میں کیسے کیا کر دے سکتا ہوں. زلزلہ جب آتا ہے کیسی کیفیت ہوتی؟ کیا ہمارا مال ہمارا کو بچاتا، ہمارا زیور ہمارا کو بچاتا، یا ہمارا کوئی چیز اور بچاتی؟ کیسے مضبوط سے مضبوط، جیسا کہ قطر میں کویت، سوری کہاں پہ، استنبول میں کہیں پہ وہ زلزلہ آیا بولے، دیکھیے کیسی ہو گئی، جھٹکے میں بڑی سے بڑی بلڈنگ بھی گر کے نیست و نابود ہو جاتی. مگر انسان ان سے نصیحت حاصل نہیں کرتے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ تقوی کا درس دیتا ہے. یہ چیزوں میں ہمیں اللہ سے ڈرنے کے لیے سب میں پہلی نصیحت اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تقوی کی تعلیم دیتے کہ اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو. اللہ تو ایسی ذات ہے جو ہر وقت ہر ایک کو، جیسے ہم ایک انسان کو دیکھنے کی طاقت رکھتے، اس کو کانسنٹریٹ کرنے کی طاقت رکھتے، اللہ ویسا پرسنلی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. انسان تو انسان، زمین پر موجود ہر قسم کی مخلوق، چاہے وہ جانور ہو جائے، چاہے وہ چرند ہو، پرند ہو، سمندر زمین کی چیزیں ہوں یا خشکی یا تری کی چیزیں ہوں، سمندر کی چیزیں ہوں، ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، ہر ایک کی مدد کر رہا ہے، ہر ایک کو جو چیز کی ضرورت ہے وہ جتنی ضرورت ہے وہ مہیا کر رہا ہے. تو ان سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ اللہ کا ڈر سیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ تقوی کا اختیار بار بار قرآن میں بہت سی جگہ آیا نا. روزے کا مقصد بھی تقوی ہے، زکوٰۃ دینے کا مقصد بھی تقوی ہے، نماز میں بھی اللہ سے ڈرنا ہے. ہر عبادت میں آپ یاد رکھیے تقوی کی تعلیم دیتا ہے. اللہ کے رسول نے ہر عبادت میں تقوی کی تعلیم دی ہے، کیونکہ یہ محض اللہ کا ڈر ہی انسان کو برائیوں سے بچاتا ہے اور نیکیوں کی طرف ابھارتا ہے. ٹھیک ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں آتی ہے اس کو نیند، اونگ اور نہ ہی نیند. نیند تو اس کے بڑی بات ہے. جب اللہ اونگتا ہی نہیں تو نیند کہاں سے آئے گی؟ کیونکہ یہ انسانی کمزوری ہے اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے. ٹھیک ہے. 4 باتیں ہو گئی. آگے دیکھیے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. پھر ملکیت یہاں پہ بتایا جا رہا ہے اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. اور آپ سورہ طلاق کی آیت سے پہچان سکتے، جس طرح 7 آسمان ایک کے بعد ایک ہیں، اسی طرح زمین بھی 7 ہیں. سورہ طلاق کی آیت کی آخری آیت میں بتایا گیا. تو آج تک انسان یہ ڈسکور نہیں کر سکا کہ زمین کے اوپر کتنے مخلوق ہے اور زمین کے اندر کتنی مخلوق ہے. میری بہنوں، انسان کو کس بات کی اکڑ ہے
کہ آج کل جو انگریز بھی ہر چیز کی تحقیق میں، ہر چیز کی انویسٹ میں وہ کرنے کی، ڈسکور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آج تک کوئی بتا نہیں سکا کہ اللہ کی کتنی کوانٹٹی میں مخلوقات پائی جاتی ہیں. سمندر کی مچھلیوں کی قسمیں بیان نہیں کر سکے. سوچئے پھر اللہ کی قدرت کا اندازہ لگائیے، جو کہ ہمارے لیے ناممکن ہے. کیا ہم اس بات کو سوچتے ہیں؟ حالانکہ روزانہ ہم کتنے 10 مرتبہ سورہ آیت الکرسی پڑھتے، مگر سوچتے کہ زمین میں کیا کیا ہے، آسمان میں کیا کیا ہے. وہ ایک میسج آیا تھا، دیکھیے کتنے سیارے ہیں، ستارے ہیں، ایک ایک سیارہ کے اندر اور کتنے ستارے ہیں، اور اس کی مطلب کوانٹٹی کتنی ہے، کتنا بڑا ہے وہ، اس میں کیا زندگی ہے، کیا چاند میں زندگی ہے، کیا کہاں پر زمین کا اینڈ کہاں پر ہے. اس چیز کو غور کریں. ہم نہیں پڑھ لیتے، آیت الکرسی رٹے ہوئے ہے، لا الہ الا اللہ هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ وهو العلی العظیم آ جاتی. مگر غور و فکر سے میری ماں بہنوں، ہم جب بھی اس کو غور و فکر سے پڑھیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ اس غور و فکر کرنے پر بھی ہمیں اجر دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. میری بہنوں، صرف غور و فکر، اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نا اجر دینے کا وعدہ کرتا ہے. مگر ہم ایک مرتبہ فرض نماز کے بعد جب پڑھتے ہیں، اگر غور کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آج سے ہماری وہ آیت الکرسی کا اجر و ثواب بھی آپ منفرد پائیں گے. یعنی اب تک جو پڑھے ہم وہ الگ ہے، آج سے اگر ہم اس کو غور کرتے ہوئے پڑھیں گے اس کا اجر اور ہوگا انشاءاللہ. تو سوچئے، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی انسان کو نہیں معلوم، جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی انسان کو نہیں معلوم، مگر وہ ہے کس کا؟ صرف اللہ کا ہے. اور اس پر نگاہ کس کی ہے؟ اللہ کا ہے. اور اس کی ملکیت کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. کوئی دعویٰ کر سکتے یہ درخت میں پیدا کرا، بلکہ کتنا بڑے سے بڑا لکھ پتی ارب پتی بھی کیوں نہ ہو، کوئی چیز کو پیدا کرا بلکہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ آج تک کوئی کر سکا؟ بتائیے میری بہنوں، کوئی کر سکا کہ میں نے اس چیز کو پیدا کیا، میں نے یہ بنایا؟ کوئی بھی بنائے تو آرٹیفیشل چیز بنائے، مگر قدرتی چیز بنا کے لائے. کسی میں اتنی طاقت ہے نہیں. یہ اللہ کا دعویٰ ایک ایک کر کے سچ ہو رہا نہیں. اللہ اپنی دلائل دیتے ہوئے وہ معبود برحق ہے بلکہ بتا رہے ہیں تو بات صحیح ہے نہیں ہے؟ بالکل صحیح ہے، 100% صحیح ہے. آگے دیکھیے پھر اور ایک صفت، منزل الذی یشفع، کون ہے وہ ذات جو سفارش کر سکے، انہو اس کے پاس، اللہ باذنہ، مگر اس کی اجازت سے. اب سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ قرآن سورہ ملک سفارش کرے گا، قرآن ان قرآن الفجر کان مشہودا بلکہ آیت آئی، فجر میں پڑھنے والا قرآن سفارش کرے گا، فرشتے ہماری سفارش کریں گے جو دینی مجالس میں جمع ہوتے ہیں، اللہ کے پاس جا کے بولتے ہیں اللہ میں آ رہا ہوں وہاں سے جہاں پہ تیری وہ بندیاں دینی مجلس میں بیٹھے ہوئے تیرے ذکر کر رہے تھے. بلکہ تو یہ سب سفارشیں کہاں کیسا کریں گے؟ پھر بول رہے اللہ باذنہ، اللہ ہی جس کو اجازت دے گا کہ تم سفارش کرو فلاں بندے کے لیے، تو وہ اس کے بارے میں سفارش کرے گا، تب اللہ اس کی سفارش کو قبول کرے گا. دیکھیے یہ بات صحیح بھی ہے، انسان ہو یا جنات ہو یا فرشتے ہوں یا نبی ہوں، کوئی بھی انسان کا ظاہر ہی جانتا ہے، باطن کا نہیں جانتا نا، دل کی کیفیت کو نہیں جانتا. آپ غور کریے میری اس بات کو، پوائنٹ کو غور کریے کہ انسان اللہ کے علاوہ کسی میں بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ انسان کو اللہ ہی جتنا سامنے سے جانتا ہے اتنا ہی باطن سے جانتا ہے. کوئی بھی عمل چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو، کس نیت سے کیا جا رہا وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا نا. تو اسی لیے اللہ نے یہ اختیار سفارش کرنے کا بھی اپنے لیے رکھا ہے کہ جو بندے دکھاوے کے لیے فجر میں قرآن پڑھتے، جو بندے صرف بات کرنے کے اپنا نام اللہ عالم دل سے قرآن پڑھتے، ان کو اللہ جانتا، بلکہ ان کے بارے میں اجازت دیں گا، نبی کو بھی اجازت دیں گا، فرشتوں کو بھی اجازت دیں گا، قرآن کو بھی اجازت دے گا کہ تم ان کے بارے میں دیت کرو، سفارش کرو، میں تمہاری سفارش قبول کروں. صحیح ہے نا بات یہ بھی، کہ
جو اللہ باطن کو جانتا ہے اس کے حق میں اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کی اجازت ان چیزوں کو رکھے گا، کیونکہ یہ فضیلت کے اعمال ہیں. تو جب وہ سفارش کریں گے تو اللہ ان کو یہ شرف دیتے کہ ان کی سفارش قبول کرتے. اس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہے. جیسا کہ اللہ کیا بولتے ہیں، اذان کے بعد کی دعا میں ہم دعا جو کرتے ہیں اللہ کے رسول کے بارے میں، اللہ کے رسول نے اس میں گزارش کی ہے کہ تم میرے لیے مقام محمود کی اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے وہ مقام دے جہاں جا کر میں تمہارے لیے سفارش کر سکوں. جو اذان کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں ہم، تو اس کے حق میں وہ سفارش قبول ہوگی جو پابندی سے ہر اذان کے بعد اذان کا جواب دے کے اس کی دعا پڑھتا ہے. تو اس کی فضیلت میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول اس کے حق میں سفارش کریں گے اور وہ سفارش اللہ چاہے گا تو قبول کرے گا. یہ اختیار اپنی خودی سے اللہ کے رسول کو بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہی نبی کو کہے گا کہ تم فلاں فلاں بندے کے بارے میں سفارش کرو، میں تمہاری سفارش قبول کروں گا. کتنی پیاری بات ہے، کیونکہ نبی بھی ہمارا ظاہر اور باطن نہیں جانتے جس طرح اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے پاس وہی سفارش کرنے کا حقدار ہے جو اس کو جو ان نیک اعمال کی پابندی کرے گا انشاءاللہ. کیونکہ کیا بول رہے ہیں، کیونکہ یعلم، وہ جانتا ہے. کون؟ اللہ تعالیٰ. ما بین ایدیہم، جو ان کے سامنے ہے، جو ہم سامنے پیش کر رہے ہیں، ظاہر کر رہے ہیں، اور وہ بھی جو خلفہم، جو ان کے پیچھے ہے، یعنی دل میں ہے. ولا یحیطون، اور احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی انسان کو اتنا ہی علم دیا گیا جتنا اللہ نے چاہا. جیسا کہ آپ نے صحیح حدیث کا مفہوم ہے، انسانوں کے پاس، بڑے سے بڑے عالم کے پاس بھی ساری زمین کا علم کتنا ہے؟ صرف ایک سمندر میں سوئی کو ڈبا کر جب نکالا جاتا ہے تو اس سوئی کو جتنا پانی لگ کر آتا ہے اتنا علم صرف اس زمین پر ہے. باقی کا سمندر اللہ کا علم ہے. سبحان اللہ. اندازہ لگائیے کیا علم ہوگا میرے مالک کا. کیا کیا چیزیں ہیں جسے ہمیں جاننے کی کوشش کرنا ہے. مگر یہ سب پردے کب اٹھیں گے؟ آخرت میں اٹھیں گے. تمام پوشیدہ چیزوں سے، تمام حقیقت سے پردے کب اٹھنے والے ہیں؟ آخرت میں اٹھنے والے ہیں. جب ہمارے دل میں جو بھی ڈاؤٹ ہوگا، اشکال ہوگا، کچھ کنفیوژن ہوگا، وہ سب دور ہوگا انشاءاللہ. تب آخرت میں. تب تک ہمیں انتظار کرنا ہے اور علم حاصل کرتے ہی رہنا ہے. اس لیے بولے ماں کے پیٹ سے لے کے خبر کے پیٹ میں گئے تک ہمیں علم حاصل کرنا ہے. علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے. اس بات سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ علم کی اہمیت معلوم ہوئی. یعلم ما بین ایدیہم، انسان کو علم حاصل کرتے رہنا ہے. اس کی کوئی عمر نہیں ہے. ارے یہ عمر ہو گئی اب کیا پڑھنا، ہم بولے ایسا نہیں. ہمیں سیکھتے جانا ہے جہاں تک ہو سکے. اور انسان کو صرف اتنا ہی علم ملے گا جتنا، دیکھیے میں کبھی کبھی غور کرتی ہوں، اپن آج جتنا علم جانتے، اس سے پہلے جب ہم پڑھ رہے تھے، طالب علم تھے، جب یہ چیزیں بھی ایسی ہی تھی مگر ہمارے کو سمجھ میں نہیں آئی تھی. جب پریکٹیکل میں جب آنے کے بعد ہماری زندگی میں یہ جو علم کے دروازے ہمارے پہ کھلتے گئے، جب پڑھ رہے تھے، جب اسکول تعلیم مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، جب ہم آپ کو معلوم نہیں تھا. ایک ہی بات کو جب بھی سنے مگر اب جیسے سمجھ میں آ رہا، جب نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ علم کے دروازے کھلتے جاتے ہیں. معمولی بات، 150 سال رمضان میں ہم نے قرآن میں جو سیکھا رمضان میں، آج اس سے اب کے رمضان میں وہی باتوں کو کچھ نئے انداز سے سیکھے. معلوم، غور کرنے کی بات ہے. آپ ہو اور میں ہوں، باتیں وہی ہے، قرآن وہی ہے، مگر پڑھنے میں، سمجھنے میں کیسا ہماری ترقی ہو رہی. ایک چھوٹی سی بات پہلے الگ انداز سے سمجھ میں آتی تھی، آج الگ انداز سے سمجھ میں آ رہی. تو یہ اللہ کا علم ہے جو نوازتا جاتا ہے. جو اس کی تلاش کی کوشش کرتے ہیں، ایسے ایسے ہی سب کو نہیں دے دیتے، اس کی فکر میں رہتے.
اللہ ہمیں ان نیک بندوں میں شامل کرے جو علم صحیح علم حاصل کرنے، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے والے بنائے. چلیے وقت ہو رہا ہے، آگے بتا رہے کسی کو کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر اتنا ہی جتنا اس نے چاہا. وسیع کرسی ہو، اس کی کرسی نے گھیر لیا ہے، احاطہ کر لیا ہے تمام آسمانوں کو اور زمین کو. اب یہ کرسی کی تفسیر کرتے ہیں ہم. کرسی کسے کہتے ہیں؟ بعض علماء نے اس کو علم کہا اور بعض نے اس کے اللہ کے پیر رکھنے کی جگہ کو کہا. اور اس کا مطلب کیا بولتے ہیں، اس کی کرسی کی تفسیر بیان کرنے کے لیے قرآن میں آیا ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو اگر ایک شکل میں بنا، ایک سمیٹ کر ایک چیز بنا دے جائے، ایک حلقہ بنا دیا جائے اور اس کو ایک چھلے کے یعنی انگوٹی کی شکل میں بنا دیا، اتنا مطلب سوری انگوٹھی نہیں، ایک کیا بولنا چاہیے، میرے کو الفاظ نہیں مل رہے. ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو اگر ایک شکل دے دی جائے اور اس کو اگر انگوٹھی کی شکل میں بنا کر ایک ریگستان میں ڈال دینے سے وہ انگوٹھی کتنی دکھتی؟ بڑا ریگستان ہے بھائی، مٹی کا پورا بڑا شہر ریگستان ہے، پورا میدان ہے. اس میدان میں ایک انگوٹھی کی شکل کتنی ہے؟ بہت معمولی ہے نا، دکھتی بھی نہیں، دور سے دیکھے تو، قریب سے رہتے دکھتی. تو یہ اللہ کے عرش کے سامنے، اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ یہ ساتوں آسمان اور زمین اس عرش کے سامنے وہ انگوٹھی کی شکل میں ہے. اللہ کا عرش وہ ریگستان کے برابر ہے اور یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کی شکل وہ انگوٹھی کے مانند ہے. سبحان اللہ. اور اسی طرح عرش اللہ کے سامنے اس انگوٹھی کے مانند ہے. سبحان اللہ. سوچئے اللہ کی کیفیت کیا ہوگی. تبھی تو نا ایک ایک چیز کو انسان اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں ہر انسان کے دیکھ رہا ہے، اس کی خواہش کو، اس کی ضرورت کو پوری کر رہا ہے، چاہے خواہش کہہ لے، چاہے ضرورت کہہ لے، چاہے کچھ کہہ لے. اللہ کا علم اتنا بڑا ہے کہ اللہ ہر وقت، ہم ایک ساتھ چاروں بولے تو ہم چاروں کی بات نہیں سمجھ پاتے، مگر زمین پہ کتنی مخلوق ہے ان تمام کو اللہ دیکھ رہا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کی علم پوری دنیا کو ویسا گھیرے ہوئے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ساتوں آسمان اور زمین جس طرح ریگستان میں ایک انگوٹھی کے مانند ہے، اللہ کا علم بھی ویسا ہی ہے. اور دوسری بات، اب اتنا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اتنی نگرانی کر رہے ہیں، پلک بھی نہیں چھپک رہے ہیں، تو شاید یہ کام اللہ کو تھکا دے. یہ ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے نا انسان کے دل میں، کیونکہ ہم تھوڑا زیادہ روٹین کے حساب سے ذرا زیادہ کام بڑھ گیا تو ہم تھک جاتے. مگر اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ آگے کی صفت میں بیان کے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ اس کو نہیں تھکاتی. اتنا بڑا کام، اتنی نگرانی، اتنا سب کا خیال، یہ تمام چیزیں اللہ کو تھکاتی نہیں ہیں. اس کے کام میں کبھی کچھ اللہ سے غفلت بھی ہوگی؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کبھی نہیں، نہ ہوگی. اس بات کا ہمیں یقین رکھنا چاہیے. یہ تمام چیزوں کی نگرانی اللہ کو تھکاتی نہیں. اس کی حفاظت کرنا آسمانوں کی اور زمین کی اور اس کے درمیان جو کچھ ہے سب آ جاتا پھر اس میں. کیوں نہیں تھکاتی؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کیونکہ وہ بہت بلند اور برتر اور عظمت والا ہے. کیونکہ اللہ بہت ہی بلند ہے، عظمت والا ہے. اس کو ان تمام چیزوں کی حفاظت تھکاتی نہیں. آسمان اور زمین کا محافظ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ پر ان کی حفاظت کبھی بوجھل نہیں ہوئی، یعنی گرا نہیں گزری، بلکہ اس کی حفاظت اس کے لیے آسان ہے.
وہ ساری مخلوق کے اعمال پر ہمیشہ سے خبردار ہے، تمام چیزوں پر وہ نگہبان ہے، کوئی ذرہ برابر چیز اس سے پوشیدہ نہیں اور نہ وہ اس سے انجان ہے۔ اللہ تعالیٰ بے خبر ہے، تمام مخلوق اس کے سامنے بالکل حقیر ہے، حقیر، کوئی حیثیت نہیں رکھ سکتے، بلکہ متواضع اور ذلیل اور پست ہے، ہم اس کے محتاج ہیں، فقیر ہیں، اور جو بھی کہہ لیں۔ اور اللہ غنی اور حمید ہے، وہ جو کچھ چاہے کر گزرنے والا ہے، کوئی اس پر حاکم نہیں، کوئی اس سے بڑا نہیں، کوئی اس سے باز پرس کرنے والا نہیں، پوچھنے والا نہیں۔ وہ ہر چیز پر غالب ہے، ہر چیز کا محافظ ہے، ہر چیز کا ملکیت رکھنے والا ہے، ہر چیز اس کی بلندی میں ہے، اور وہ بڑی بلندی والا ہے، عظمت اور بڑائی والا ہے، کبریائی والا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آ گئی بات، یہ تمام صفتیں جو ہم نے جانا، یہ اللہ کی بڑائی ہے، اسی وجہ سے اللہ عبادت کے لائق ہے، نہ اس کے سوا کوئی خبر گیری کرنے والا ہے اور نہ پالنے پوسنے والا، اور نہ اس کی کوئی فخر کرنے والا ہے اس سے پر، بلکہ اللہ ہی کبریائی والا اور فخر کرنے والا ہے۔ آخر میں وہو العلی العظیم، بلندی اور عظمت وہی کرتا ہے، یہ کہہ کر اس آیت کو اینڈ کیا گیا۔ اور آپ یاد رکھیں، یہ آیتیں ہوں یا اس جیسی اور آیتیں جو صحیح حدیث میں بھی آئی ہیں، جس میں اللہ کی بہت سی صفات اور ذات کے بارے میں بتایا گیا ہے، ان سب پر ہم سب کو ایمان لائے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ یاد رکھیے، اس پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس کی کیفیت معلوم کیے بغیر ہم کسی کو اس کی تشبیہ نہیں دے سکتے۔ یعنی کوئی سننے والا ہے تو اللہ کے جیسا سن سکتا نہیں سن سکتا، کوئی دیکھنے والا ہے اللہ کے جیسا دیکھ سکتا نہیں دیکھ سکتا۔ ارے معمولی اگر ہمیں بتا دیا جائے ہم جو پانی پیتے ہیں اس میں کتنے قسم کے جراثیم ہوتے تو ہم پانی نہیں پیتے، مگر اللہ نے کتنی لمٹ رکھ دی ہماری دیکھنے کی، یہاں تک دیکھو، مگر مائکروسکوپ کی آنکھ سے دیکھو آپ، ہمارے کھانے میں، ہمارے آس پاس ان میں بھی کئی قسم کے جراثیم ہوتے ہیں، بیکٹیریا جسے کہا جاتا ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں نہیں۔ اسی لیے اللہ کی تمام صفات کو نہ کسی کے تشبیہ دے سکتے، نہ کسی کی مثال بیان کر سکتے، تمام کو۔ اسی لیے آخر میں بولے وہو العلی العظیم، وہ سب سے بلند اور عظمت والا ہے۔ اللہ کی صفات میں کسی کو بھی ہم شامل نہیں کر سکتے، نہ کسی کو اس کے برابر کوئی، کسی کو محبت میں بھی ہو 70 ماؤں سے زیادہ اللہ محبت کرتا، بولتے نہیں بولنا 70 مائیں، اس سے بھی زیادہ کرتا اللہ تعالیٰ۔ ہم اس کی محبت کا بھی کوئی اندازہ مقرر نہیں کر سکتے، نہ اس کے غصے کا، نہ اس کی عظمت کا، نہ اس کی تخلیق کا، ہمارے اتنا علم ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کو کسی سے کمپیئر کر سکتے، نعوذ باللہ، یا کسی کو اس کے جیسا بنا سکے۔ جو غیر مسلم ہو یا اپنے دینی بہن بھائی ہو، مشرک ہو، شرک کرنے والے، بدعت کرنے والے، ہمارا وہ درگاہ والوں سے اولاد ہوئی، ہمارا ہمارا کام وہاں جانے سے بن گیا، نعوذ باللہ، ایسا بھی بولنا ہرگز نہیں، کیونکہ یہی ہمارے سلف صالحین کا طریقہ ہے، اور یہی ہمارا طریقہ بھی ہونا چاہیے۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ ہم نے آج تیری عظمت کے بارے میں جو پڑھا ہے یہ تو بہت مختصر ہے، اللہ اس سے زیادہ ہمیں علم عطا کرے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔